اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہماری اس آیت کی تشریح کی چھٹی نشست ہے، اور جو اس آیت کی وضاحت کے لیے سورہ حجرات کی جس آیت کا انتخاب کیا گیا تھا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، اس آیت کی روشنی میں جہاد کی 4 قسمیں بیان کی گئی تھی۔ چوتھی نشست میں ہم نے یہ بات واضح کی کہ جہاد بالنفس اور دعوت و تبلیغ، جس کے لیے وہ جاہدہم بھی جہادن کبیرہ والی آیت کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے بعد 5ویں نشست میں شرع لکم من الدین ما وصی بہ، یعنی سورہ شورى والی آیت، اس کے اندر ان اقیم الدین کا جو لفظ ہے اس کی ہم نے وضاحت کی کہ اقامت دین جو ہے وہ جہاد کا تیسرا اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد چوتھا اسٹیپ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اب اقامت دین کے لیے قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی شکل اس طرح بھی ہے کہ کہیں اقامت دین ہونے کے بعد وہ اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور کہیں اسٹیٹ کے قیام کے لیے بھی قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بہرحال اسلامک اسٹیٹ یعنی احکام اسلامی کا نفاذ جو دعوت و تبلیغ کا مقصد اصلی ہے، یعنی احکام اسلامی کا نفاذ اور اجرا، جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو اس وقت آدمی کو قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت پڑتی ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ جہاد بن نفس کے اندر آپ کی کشمکش ہوتی ہے نفس کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے مراحل میں کشمکش ہوتی ہے ایک نظریہ یعنی آپ کے نظریات اور دوسروں کے نظریات کے ساتھ، وہاں اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے۔ اقامت دین کے اندر ایک جماعت کی کشمکش دوسری جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اہل حق کی کشمکش اہل باطل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو مسجد نبوی تھی وہ اللہ کی سیکریٹریٹ کا نام تھی، قانون اللہ کا وہاں سے نافذ ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اصلی تھا، جس کو اظہار دین حق کہہ لیجئے یا اقامت دین کہہ لیجئے۔ اب اس کے بعد جب مسئلہ آتا ہے کہ اسٹیٹ جب کسی جگہ جب قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے قتال فی سبیل اللہ کی سخت ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر یعنی اس لیے کہ اسلام کے دشمن کبھی اسے برداشت نہیں کرتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی اسٹیٹ کا قیام کیا، حلیفانہ معاہدے آس پاس کے قبائل سے لیے، اور
اس عظیم شاہراہ پر کنٹرول کیا جس کو ہم نے 5ویں نشست میں واضح کیا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب ہم ظلم سہنے والے نہیں ہیں, اور اس بات کی یہ علامت تھی کہ اب ہمارے اوپر اگر وار کیا جائے تو اب ہم برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ مکۃ المکرمہ کے 13 سال میں ہم نے سیلف ڈیفنس کے لیے بھی تلوار نہیں اٹھائی ہے. اب کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے بالکل باخبر رہتے تھے, پل پل کی خبریں آپ پر رکھتے تھے. کرز بن جابر الفہری یہ مدینے پر شب خون مارا اور کچھ مویشیوں کو کے اوپر حملے کیے اور 2 صحابہ کو قتل کیا. اور جیسا ہم نے 5ویں نشست میں واضح کیا تھا کہ قریش نے مہاجرین کے مکانات کو فروخت کر کے اس کو اپنی تجارت میں لگایا تھا, اس لیے کہ تاکہ اس کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے. یہ سب جو بھی باطل کے عزائم ہوتے ہیں یہ سب پہلے سے ہوتا آیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قافلے کو اور کفار قریش کی تجارت کو کمزور کرنا ضروری تھا, جو ان کی تجارت کا مین سورس جہاں تھا, یعنی ملک شام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزیز. یہ آیت جس کی وضاحت ہم نے 5ویں نشست میں تفصیل سے کیا ہے, یہ آیت اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کیے جس کو سریہ کہتے ہیں, اور خود بنفس نفیس بعض جگہ تشریف لے کر گئے جس کو غزوات کہتے ہیں. تو غزوہ بدر جو مین بہت بڑی جنگ ہے, جو اسلام کی سب سے پہلی فتح ہے اور جس میں اسلام کی قوت کا پورا اظہار ہوا ہے, اس سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہوئے ہیں. اس کے اندر کسی جگہ جنگ نہیں ہوئی ہے اور کسی جگہ آپ گئے ہیں اور کہیں مصالحت کی نوبت آئی ہے. بہرحال غزوہ بدر جو مین اہم غزوہ ہے, اس غزوے کی شان یہ ہے کہ اس کا لقب جو کبریٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کو اس طرح بیان کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے مدد کی ہے تمہاری جنگ بدر میں اس حال میں کہ تم کمزور تھے, بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو. واقعہ جنگ بدر کا یوں پیش آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے تجارت کے ساتھ واپس آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے, اور یہ آپ کے اوپر فرض تھا, اس لیے کہ کفار کی جو تجارت تھی ان کا مین مقصد یہ بھی تھا کہ آپ ہی یعنی حضرات صحابہ ہی کے مکانات کو فروخت کر کے اس کی تجارت یعنی اس کے منافع سے
ہتھیار خریدے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے. ادھر ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو روانہ بھی کیا تھا. آپ کے جاسوس نے اطلاع بھی دی. اور ادھر ابو سفیان، قصہ مختصر یہ ہے کہ زمزم ابن عمر غفاری کو اجرت دے کر اس نے تیز رخ سواری کے ذریعے بھیجا اور یہ مکہ المکرمہ پہنچا. اس غزوے کی لمبی تفصیلات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زمزم ابن عمر غفاری، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے تعاقب کی وجہ سے ابو سفیان نے جب زمزم ابن عمر غفاری کو بھیجا، اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا، اور اس سے پہلے ایک واقعہ بھی پیش آیا جس کی تفصیلات بخاری کے اندر ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی عمرہ کے لیے آتے تو امیہ بن خلف کے یہاں ٹھہرتے، اور امیہ ابن خلف جب کبھی ملک شام جاتا تو واپسی میں مدینے میں اترتا. آپ کے پرانے تعلقات تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے آئے، اور جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو ابو جہل نے کہا، اے امیہ تم نے بے دینوں کو ٹھکانہ دے رکھا ہے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہ اگر تم امیہ بن خلف کی پناہ میں نہ ہوتے تو آج بچ کے نہ جاتے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تو مجھے طواف سے روکے گا تو میں ملک شام میں تیری تجارت کا راستہ روکوں گا. تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ ابو جہل سے ذرا آہستہ آواز میں بولو، یہ اس وادی کا سردار ہے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیہ رہنے دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اطلاع دی ہے کہ کون کون لوگ ان کے پیروی کرنے والوں کے ہاتھ سے مارے جائیں گے، ان میں تیرا بھی ایک نام ہے. یہ سنتے ہی امیہ ابن خلف کے ہوش و حواس اڑ گئے. آ کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا. اس کی بیوی نے کہا، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. تو اس کے بعد امیہ ابن خلف نے سعد ابن معاذ سے اس وقت یہ بھی پوچھا، کیا محمد کے اصحاب مجھے مکے میں قتل کریں گے؟ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے کچھ پتا نہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ امیہ نے اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، یعنی مکہ المکرمہ سے باہر نہیں نکلوں گا. ادھر عاتکہ بنت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، جن کے اسلام میں اختلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام قبول کی، اور کسی کے اسلام کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے. اور حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں لائی، بعض کہتے ہیں نہیں لائی. عاتکہ بنت عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا کہ ایک اونٹ آیا اور اس نے فلاں فلاں قبائل کا نام لے کر کہا کہ 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہ کی طرف نکل جاؤ. عاتکہ بنت عبد المطلب نے یہ
یہ خواب یعنی اس کی لمبی تفصیلات ہیں. اس خواب کو اپنے بھائی حضرت عباس سے ذکر کیا. عباس نے اس خواب کو اپنے دوست ولید بن عتبہ سے ذکر کیا اور کہا کہ کسی سے نہ کہنا. چونکہ حضرت عاتقہ نے مطلب یہ کہ عاتقہ بنت عبد المطلب نے یہ بات کہی کہ کسی سے یہ بات نہ کہنا، یہ کہہ کر عباس کو بتلایا. عباس نے یہ بات ولید کو بتلایا. اسی طرح یہ بات پورے مکے میں پھیل گئی. ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں طواف مطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ تم میں کہ ذرا تم طواف کر کے میرے پاس آنا. اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے ابو جہل کے پاس گئے تو اس نے کہا تم میں اس نبیہ کا کب ظہور ہوا ہے؟ یعنی پہلے تو تمہارے مرد مدعی نبوت تھے، اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی. اب ہم دیکھیں گے 3 دن کے اندر عاتقہ بنت عبد المطلب کا خواب اگر پورا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہارے خلاف یہ معاہدہ لگائیں گے کہ تمہارا گھرانہ جھوٹوں کا گھرانہ ہے. ادھر عباس کی یہ گفتگو ہونے کے بعد عاتقہ بنت عبد المطلب کو جب یہ پتہ چلا تو اپنے بھائی کو تکلیف دی اور کہا تم نے یہ کیسے گوارا کیا کہ اس نے تمہارے گھر کی عورتوں پر حملہ کیا. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ انتقام لینے کے لیے تیسرے دن ابو جہل کے پاس گیا تو ابو جہل پریشان تھا اور مکے میں ایک آواز گونج رہی تھی، وہ زمزم ابن عمر غفاری کی آواز تھی. زمزم ابن عمر غفاری کے روانہ ہونے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو روانہ کیا. کہ قافلہ کہاں ہے معلوم کرے. تو وہ دونوں صحابہ ایک پانی کے چشمے پر آئے. وہاں 2 عورتیں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے قرض کا مطالبہ کر رہی تھی. ایک عورت دوسرے عورت سے کہہ رہی تھی کہ کل ابو سفیان کہ کل یہاں قریش کا قافلہ آئے گا، میں کماؤں گی اور پھر تیرا قرض ادا کروں گی. بس یہ سنتے ہی آ کر انہوں نے اطلاع دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ نزدیک ہے. اس کے بعد ابو سفیان وہاں آیا اس چشمے پر تو ان عورتوں سے دریافت کیا تو کہا کہ صرف 2 سوار یہاں آئے تھے، اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر گئے. تو چشمے کے پاس گیا اور وہاں اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی. مینگنی کو اٹھا کے دیکھا اور اس کو توڑا تو اس میں مدینے کی گٹلی نکلی. تو کہا یہ تو وہ سمجھ گیا کہ محمد کا جو ہے ہمارے تعاقب میں بالکل نزدیک ہے. اس کے بعد اس نے زمزم ابن عمر غفاری کو روانہ کیا. زمزم ابن عمر غفاری فوراً گیا. جانے کے بعد اشتعال یعنی اس زمانے میں جذبات کو بھڑکانے کا جو طریقہ تھا، اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے اور چیخ پکار کر کہا الغوث الغوث یعنی مدد مدد، اپنے قافلے کی مدد کرو. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ابو جہل سے بدلہ لینا چاہ رہا تھا مگر ابو جہل خود ہی پریشان تھا کہ زمزم کی آواز سن رہا تھا. اب اس کے بعد یہاں عاتقہ بن عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا. 3 دن کے اندر زمزم ابن عمر غفاری آ کر کہہ رہا ہے کہ محمد تمہارے قافلے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں کہ تم لوگ
اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے جلد از جلد روانہ ہو جاؤ. تو اس کے بعد ابو جہل سر لوگوں کو اس بات پر ابھار رہا تھا کہ نکلو. تو امیہ ابن خلف کا وہ واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. امیہ ابن خلف نکلنے کا ارادہ نہیں کر رہا تھا. ابو جہل بہت سمجھایا, جب نہیں مانا تو کمبخت عقبہ ابن معیط کو اس نے تیار کیا. عقبہ ابن معیط جو یہ منہ پھٹ آدمی تھا, اور یہ کمبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اوجڑی رکھا تھا. جیسے کہ مکہ المکرمہ میں کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. ابو جہل کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو فلاں گلی کی غلیظ اوجڑی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر رکھے, جب آپ سجدے کی حالت میں تھے. تو عقبہ ابن معیط نے یہ کام کیا تھا. اور ایک بار اخنس ابن شریح کے اکسانے پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ تھوکا تھا. چونکہ عتبہ کی مطلب ہے کہ عقبہ ابن معیط کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی ملک شام سے آتا تو وہ کھانے کی دعوت کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمے کا مطالبہ کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اخنس ابن شریح نے کہا کہ تم آج غلط کام کیے ہو. کہا میں محمد کی مروت میں کلمہ پڑھا, میں دل سے نہیں پڑھا. میں اس لیے پڑھا کہ محمد بغیر کھانا کھائے چلے جاتے تو میرے سیلف ریسپیکٹ پر تھوڑا دھکا ہوتا. تو اخنس ابن شریح نے کہا جب تک تم جا کر محمد کے منہ پر نہیں تھوکو گے نعوذ باللہ من ذالک, تو میں تم سے بات نہیں کروں گا. اس نے اس کمبخت کی دوستی کے ملازے میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ تھوکا تھا. اور یہ کمبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا پھپھا تھا, عبد المطلب کا داماد تھا. اس نے آ کر امیہ ابن خلف کو اکسانے کے لیے کہا. یہ خوشبو کی چیز ہوتی تھی جو حاملہ عورت کو سنگائی جاتی تھی, جس کی یعنی جو آگ میں جلانے کے بعد اس کی کچھ خوشبو ہوتی تھی. اس نے کہا کہ وہ فوراً ابو جہل کے ساتھ آیا عقبہ ابن معیط, اور امیہ ابن خلف سے کہا کہ لو یہ خوشبو سونگ لو, تم بھی اسی کے جنس میں سے, عورتوں کی جنس میں سے ہو. تو امیہ ابن خلف بھڑک اٹھا. آخرکار ابو جہل نے کہا کہ دیکھو تم کو اگر اتنی جان کا خطرہ ہے تو میں تم کو ایک تیز روح اونٹ دلا دوں گا, فوراً بھاگ کے آ جانا. اس کے بعد کیا ہوا, امیہ ابن خلف نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے سامان سفر کا انتظام کرو. تو امیہ کی بیوی نے کہا تم کو سعد ابن معاذ کا قول یاد نہیں ہے؟ تو کہا میں کچھ دور جا کے واپس آؤں گا. ابو جہل نے یہ کہا کہ آپ اس وادی کے سردار ہیں, آپ اگر نہیں نکلیں گے تو دوسرے لوگ بھی نہیں نکلیں گے. تو یہ نکل پڑا. بہرحال کفار قریش 1000 کا لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور اکڑتے ہوئے روانہ ہوئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے لوگ نکلے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح مت نکلو جو اپنی بستیوں سے اکڑتے ہوئے نمائش کے طور پر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکل رہے. عتبہ اور شیبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی دشمن تھے, لیکن سیکنڈ کیٹیگری کے. فرسٹ کیٹیگری کے دشمن الگ تھے, اس کے اندر ابو جہل, امیہ ابن خلف, اخنس ابن شریح, عقبہ ابن معیط, یہ فرسٹ کیٹیگری کے دشمن. فرسٹ کیٹیگری اور سیکنڈ کیٹیگری میں فرق یہ ہے کہ فرسٹ کیٹیگری کے لوگ پلان بناتے ہیں, منصوبہ, کہ اس پر عمل ہونا چاہیے. اور سیکنڈ کیٹیگری کے جو دشمن ہیں وہ
خاموش رہتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں. لحاظ میں، مروت میں عتبہ بن ربیعہ یہ بہت عقل مند اور دانا تھا. اس نے اہل عرب کو یہ رائے دی تھی کہ محمد کو تم ان کے حال پر چھوڑ دو. اگر اہل عرب نے ان کو ختم کیا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی کہ ان کے خون کا داغ تمہارے اوپر نہیں آئے گا. اور اگر وہ عرب پر چھا گئے تو ان کا چھانا ہمارا ہی چھانا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ہی قوم کے آدمی ہیں. عتبہ ابن ربیعہ یہ سیکنڈ کیٹیگری کے دشمن تھے. طائف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے اور 3 میل پیچھا کیا گیا، جو آپ کی سیرت میں سخت ترین دن ہے آپ کے اوپر مصیبت کا، اس وقت آپ نے عتبہ اور شیبہ کے باغیچے کے اندر قیام کیا تھا. تو عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام کے ذریعے انگور کا شربت آپ کے لیے بھیجا تھا. یہ سب لوگ جو ہے سیکنڈ کیٹیگری کے دشمن تھے، یعنی پلان بنانے والوں کا ساتھ دیتے تھے، خود نہیں پیش رہتے تھے. تو اب ابو جہل کے کہنے پر عتبہ اور شیبہ بھی مروت کے لیے نکل گئے. تو عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عتبہ اور شیبہ کے غلام تھے، اور عتبہ اور شیبہ ہی نے طائف سے واپسی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باغ میں پناہ لیے تھے تو انگور کا شربت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے بھیجا تھا. عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شربت پلایا تو عداس نے پوچھا، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو کہا میں نینوا کا ہوں. تو کہا وہاں کے جہاں کی حضرت یونس ہیں. تو پھر عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے. جب مکۃ المکرمہ میں ابو جہل کے کہنے پر عتبہ اور شیبہ جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو عداس اپنے آقاؤں کے پیر پکڑ کے روک رہے تھے اور رو رہے تھے. کہا اور بالکل بلک کر ہو رہے تھے ہمدردی میں. تو عتبہ اور شیبہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا میں میرے آقا کے لیے رو رہا ہوں کہ پیغمبر کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو قوم پیغمبر کا مقابلہ کرتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. آخرکار عتبہ اور شیبہ دوستی اور مروت میں نکل گئے. وہاں سے نکلے 1000 کا لشکر اور پوری طاقت اور قوت سے روانہ ہوئے. اور اس کے بعد ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو جہیم بن سلط نے خواب دیکھا کہ ایک اونٹ آیا، کہ ایک شتر سوار، یعنی مطلب یہ کہ اونٹ آیا، مطلب یہ کہ اونٹ پر سوار ہو کر ایک آدمی آیا اور اس نے فلاں فلاں ابو جہل کا فلاں فلاں کا نام لے کر کہا کہ قتل ہو. اور اس کے بعد اس نے ایک نیزہ مارا تو پورے 1000 کے لشکر میں خون پھیل گیا. جیسے ہی اس نے یہ خواب بیان کیا جہیم بن سلط نے، تو اس وقت فوراً ابو جہل بولا یہ بنی مطلب میں دوسرا نبی پیدا ہوا ہے، کل ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا. بہرحال یہ لوگ طاقت کے ساتھ نکلے اور 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے. اب آگے کی جو تفصیلات ہیں جنگ بدر کی وہ انشاءاللہ ہم 7ویں نشست میں بیان کریں گے. اب دعا فرمائیے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.